رحم فرما میرے مولا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعائے حزب البحر شریف جو کہ حزب شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، اللہ نے اس دعا میں بہت برکات رکھی ہیں۔ یوٹیوب پہ اگر آپ دعائے حزب البحر جو میں نے پڑھی تھی اسے آپ سنیں اور دیکھیں اور اس میں کامنٹس پڑھیں تو آپ کو پوری دنیا سے ایسے ہزاروں افراد کے کامنٹس ملیں گے کہ جنہیں اللہ نے دعائے حزب البحر سے شفا عطا فرمائی اور معجزات ہوئے، یعنی ان کی زندگیاں طوفان میں تھیں اور حزب البحر کی برکت سے وہ طوفان سے نکل گئے۔ تو آج میں چند باتیں دعائے حزب البحر کے حوالے سے اس عنوان سے ذکر کر رہا ہوں کہ حزب البحر اولیاء اللہ کی نظر میں، یعنی عام لوگوں کو تو فائدہ ہو ہی رہا ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے اولیاء کرام ہیں، اولیاء کاملین ہیں، انہوں نے بھی حزب البحر کے بہت فوائد بیان فرمائے۔ اور میری زندگی میں تو ایسے سینکڑوں افراد ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے حزب البحر کی برکت سے بڑی برکتوں سے نوازا اور بڑی رحمتوں سے نوازا، اور مجھے میسیجز آتے رہتے ہیں۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو لا علاج امراض میں مبتلا تھے اور انہیں دعائے حزب البحر شریف کا دم کیا گیا اور الحمدللہ آج وہ روح بصحت ہیں۔ بلکہ کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو بیچارے یوں سمجھ لیجئے کہ اب نارمل ہونے کے قریب تھے، حزب البحر کی برکت سے وہ نارمل ہوئے، ان کے ہاں اولاد ہوئی، شادی ہوئی اور آج ایک نارمل لائف وہ بسر کر رہے ہیں۔ میرے پاس ایسی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ تو حزب البحر کے حوالے سے اکابر رحمہم اللہ کیا فرماتے ہیں، چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے شیخ ابو الحسن بونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رموز النصر فی شرح حزب البحر میں لکھتے ہیں کہ جو کوئی یہ وظیفہ ہر روز ایک بار پڑھے گا تمام بلاؤں سے محفوظ رہے گا اور اس کے دشمنوں کا غیب سے تدارک ہو جائے گا، کیونکہ 7,000 جنات اس وظیفے کے موکل ہیں۔ اس کے رکھنے والا آفات سے حق کی پناہ میں آ جائے گا۔ یعنی حزب البحر کے بہت سارے روحانی موکلات ہیں، یہ ایک پورا علم ہوتا ہے اور یہ ساری اس کی برکات ہیں کہ بلاؤں سے ایسا بندہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بالاتفاق یہ بات پایہ تکمیل تک پہنچ چکی ہے کہ دعائے حزب البحر دینی و دنیاوی مقصد و مفادات کے حصول کے لیے جامع ترین دعا ہے۔ دینی مقاصد اور دنیاوی مقاصد کے حصول کے لیے دعائے حزب البحر بیسٹ ہے۔ اور یہ میں آپ کو واقعتاً بتا رہا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی سے بے چینی ختم ہو جائے، اضطراب ختم ہو جائے، پریشانیاں ختم ہو جائیں، آپ روزانہ دعائے حزب البحر 3 بار پڑھیں۔ پڑھ نہیں سکتے آپ صبح و شام سن لیجئے، گھر میں برکت کے لیے چلا دیجئے، آپ کو چند گھنٹوں کے اندر اس کی برکات نصیب ہو جائیں گی۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ اس دعا کی تلاوت کرنے والے سے ہر بلا و آفت دور رہتی ہے، یہ بھی اس کی برکت ہے۔ پھر فرماتے ہیں دین و دنیا میں عزت و مرتبہ بڑھتا ہے۔ یہ عزت جو اسے مل رہی ہوتی ہے یہ من جانب اللہ ہوتی ہے، تو حاسدین سازشیں کرتے رہ جاتے ہیں اور حزب البحر پڑھنے والا اپنی کامیابی کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح فرماتے ہیں تمام صدموں سے حفاظت رہتی ہے۔ یہ بھی میرا مجرب ہے کہ جب آپ کو صدمے کی کیفیت ہو، آپ حزب البحر کو پڑھیں یا آپ حزب البحر کو سنیں، آپ کا وہ صدمہ دور ہو جائے گا، یعنی اس کی تکلیف کم ہو جائے گی۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ بعض بزرگوں نے لکھا کہ جو شخص اس دعا کو 998 مرتبہ 998 ٹائم پڑھے اس کا شمار اولیاء میں ہوگا۔ بہت بڑا عدد ہے، لیکن کوئی ہمت کر کے دعائے حزب البحر کو 998 بار پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ولایت عطا فرماتا ہے اپنے فضل سے۔ اب یہاں پر بعض لوگ اعتراض کے لیے آ جاتے ہیں تو میں نے قید لگا دیے کہ یہ تمام چیزیں ظاہری سبب ہیں، اصل چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل۔ اور اس دعا کو پڑھنے سے کیوں فضل ملتا ہے کہ یہ قرآنی آیات پر مشتمل اور قرآنی دعاؤں پر مشتمل حزب شریف ہے جس کی بڑی برکات ہیں۔ اسی طرح مرزا مظہر جانے جانا اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں کہ حزب البحر شریف کا وظیفہ صبح و شام ختم مشکلات کے لیے پڑھیں۔ یعنی اگر آپ اپنی مشکلات کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو صبح و شام حزب البحر پڑھیں، اس سے مشکلات دور ہو جائیں گی۔ اسی طرح علماء و عارفین نے اس کے اور بہت سارے فوائد بیان کیے کہ روحانیت نصیب ہوتی ہے،
قرب الہی نصیب ہوتا ہے، ایک روحانی حصار قائم ہو جاتا ہے وغیرہ۔ حتیٰ کہ بعضوں نے یہاں تک لکھا کہ حزب البحر شریف اور درود تاج جو کثرت سے پڑھے گا، یعنی درود تاج کثرت کے ساتھ پڑھے اور حزب البحر شریف کثرت سے پڑھے، تو یہ کثرت سے پڑھنے والا صاحب کرامات ہو جاتا ہے، یعنی اس کی ذات سے کرامات کا صدور ہوتا ہے اور وہ کئی کرامتوں کا جو ہے وہ صاحب ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے وہ کرامتیں عطا فرماتا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ کرامت کو طلب نہیں کرنا چاہیے، یہ اللہ اپنے فضل سے عطا فرما دے، چونکہ جو اولیاء ہیں یہ ان کا طریق رہا ہے کہ وہ کرامت کے طالب نہیں ہوتے، کریم کے طالب ہوتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ کرامت وہ ہوتی ہے جو اللہ عطا فرماتا ہے۔ ہمارے ہاں تو جس طرح پیر بنائے جاتے ہیں، عالم بنائے جاتے ہیں نام نہاد، جو حقیقتاً پیر بھی نہیں ہوتے، عالم بھی نہیں ہوتے، اسی طرح اب تو حال یہ ہو گیا ہے بعض خانقاہوں میں کہ جہاں پر کرامتیں کریٹ کی جاتی ہیں، کرامتیں بنائی جاتی ہیں لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے۔ تو کرامت اگر اللہ عطا فرما دے تو یہ اس کا فضل ہے، لیکن ولی وہ ہوتا ہے جو کرامت کا طالب نہیں ہوتا، کریم کا طالب ہوتا ہے۔ تو آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ دعائے حزب البحر کو اپنے وظائف میں شامل کریں، روزانہ سماعت کریں، پڑھیں، کثیر برکات ہیں۔ میں اس بات کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ حزب البحر شریف سننے اور پڑھنے والے بن گئے، آپ کی زندگی سے غم اور تکالیف دور ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو حزب البحر شریف کی برکات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ رحم فرما میرے مولا۔